میرے پیارے دوستو، آج ہم یہودیوں کے بارے میں ایک پیارا سا واقعہ لے کر آئے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا۔ یہودیوں پر اللہ کا عذاب اور امت مسلمہ کے لیے عبرت۔ میرے پیارے دوستو، مسلمانوں پر ظلم ستم آخر کیوں ہو رہا ہے؟ دوستو، آج فلسطین اور یہودیوں کے درمیان جو حالت ہے جس سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہیں؟ آئیے اس کے تعلق سے پچھلے یہودی کی ہلاکت کی مثال پر غور کرتے ہیں۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا پہلا عذاب۔ یہودی ہم سے پہلے اللہ کی چنندہ قوم تھی۔ اللہ نے ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے اور اس قوم پر امامت کا ذمہ دیا، لیکن اس قوم نے گناہ کی ساری حدیں پار کر دی اور رب کو بہت ناراض کیا، شرک کیا، قتل عام مچایا، اللہ کی نافرمانی کی۔ پر چلو اتنا سب تو ٹھیک تھا، پر سب سے بڑا گناہ یہ کر بیٹھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا اور اپنی زندگی کو بدکار بنا بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر قہر بن کر حاصل ہوا اور پوری قوم نست نابود ہو گئی، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ وقت نشر بادشاہ کا زمانہ تھا، جب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے چنا تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے اور انبیاء علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی اور ان کا قتل بھی کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا اور وقت نصر بادشاہ کے ذریعے کچھ یہودیوں کو ذلیل کر ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکال کر وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گیا۔ اب بات کرتے ہیں یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کا دوسرا عذاب اور دوسرا نرسنگھار۔ وقت نصر بادشاہ کے کیس سے کئی سال بعد کچھ یہودی آزاد ہو کر واپس آئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں دوسرا موقع دیا، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ اپنی معصیت و عادت سے باز نہیں آنے والے، تو اللہ نے ان پر دوبارہ اپنا قہر ڈھایا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب یہودیوں کو اللہ نے وقت نصر بادشاہ کے کیس سے آزادی دی، لیکن پھر بھی یہ اپنی بدتمیزی اور جہلیت سے باز نہ آئے اور انہوں نے وہی سلوک کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے میں ان کو ناکام کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمان پر اٹھا لیا، اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کچھ سال بعد اللہ نے یونان کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں یہودیوں پر ایسا قہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم 1200 سال کے لیے فلسطین کی سرزمین سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ٹائٹس نے یہودیوں پر بڑی بےرحمی سے حملہ کیا، پھر اس کے بعد یہ قوم کہیں بس نہ سکی، پوری دنیا میں کئی سال تک بھٹکتے رہے، جس کو آج جوئس ڈیسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یعنی اللہ نے انہیں پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ یہ قوم ذلت کی زندگی جیتی رہی۔ یورپ کے اندر ان کے الگ الگ علاقے ہوا کرتے تھے، جسے گیٹوز کہا جاتا تھا، مطلب جانوروں کی رہنے کی جگہ پر یہودی رکھے جاتے تھے۔ لیکن انہیں کتنا بھی درد اور کشٹ پہنچاؤ، ان کا شرک اور فتنہ ایسا ہی ہے۔ اس قوم نے کبھی اللہ کی نافرمانی سے کبھی توبہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کو قیامت تک ہمارے لیے عبرت بنا دیا، اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کا نتیجہ ہم ہر صدی میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہودیوں کو کیا ملا ہے۔ ہر صدی میں ذلیل اور رسوا ہوئے، جانوروں کے ساتھ رکھے گئے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے انہیں لاکھوں کی تعداد میں بڑی بےرحمی سے قتل کیا، اور آج بھی جس طرح سے یہ لوگ انسانیت پر ظلم ستم کر رہے ہیں اور جیسی ان کی لو تیزی سے پھڑک رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے بھجنے کی اور ہمیں توعید کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عبرت۔ میرے دوستوں، ہمیں بہت زیادہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یاد رہے، کسی کی بھی ہلاکت نقصان ہمارے لیے خوشیوں کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے ان کے ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ اگلا گرے تو پچھلے کو چاہیے وہ سمجھ جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم نے بھی اپنے گناہ و معصیت اور اپنے عمل کے اصلاح کی غور و فکر نہ کی، تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید ناممکن نہیں کہ ویسے ہی فیصلے اللہ ہمارے حق میں کر دے۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ اور آج ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے برے اعمال ہیں، یاد رکھیے، آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گھیرو بندی اور فکرہ بندی کے نام پر قتل کر رہے ہیں، جماعتوں اور تنظیموں کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کے ساتھ ہم کیا کہیں، ایک جماعت میں بھی دو لوگ آپس میں تیسرے کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ اتنے ہم گر چکے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ قومیں ہم پر کیوں مسلط ہو رہی ہیں۔ یاد رہے، آج ہماری شکست کی سب سے اہم وجہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہیں۔ یہی سب سے اہم وجہ ہے ہماری ذلت اور رسوائی کی۔ تو
تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اس کا کرم ہم پر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم جم جائیں اور اپنے دوست احباب اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رحم و کرم کا شایع نصیب فرمائے، ہمیں تمام قسم کی گمراہیوں سے بچائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔